نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات گرامی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کی سیرت اور صورت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کراتے چلے آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا تذکرہ ہم بھی اس نیت اور ارادے کے ساتھ کرتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہمارا بھی نام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والوں میں آ جائے۔ میرے محترم دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بہت سارے احسانات فرمائے، اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ اگر کوئی ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو ان بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ فرمایا کہ پہلی امتوں میں اگر کسی انسان کے کپڑے کو کوئی نجاست لگ جاتی، کوئی ناپاک چیز لگ جاتی، تو ان کے لیے ان کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ اس کپڑے کو اس جگہ سے کاٹ دیا جایا کرتا تھا، تب جا کر وہ کپڑا پاک ہوتا۔ لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے یہ احسان فرمایا کہ اس امت کے کسی فرد کے کپڑے کو اگر کوئی ناپاک چیز لگ جائے تو اس کے لیے اس شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر پاک پانی بہا دیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ پہلی امتوں میں اگر کوئی شخص رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کوئی گناہ کرتا، کوئی چوری کرتا، کوئی ڈاکہ مارتا، کوئی زناکاری بدکاری کرتا، تو صبح اس کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر تحریر ہوا کرتی تھی کہ رات کو اس شخص نے فلاں گناہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ اس امت کا کوئی فرد اگر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ مارتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، صبح اس کے دروازے کے اوپر کوئی تحریر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے اس امت پر احسان فرمایا ہے۔ یہ اتنے احسانات جب اتنی شان والے نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر فرمائے، اور وہ شان والا نبی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، تو اب اس نبی کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، اس نبی کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ آپ کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئے، آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئے۔ اور آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی ذات کے ساتھ کامل محبت کریں، اتنی محبت ہو کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ میری ذات کے ساتھ جب تک محبت نہیں کرے گا اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کا تیسرا حق اس امت پر یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ختم نبوت کی فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، یہ اتنی بڑی
فضیلت ہے کہ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے 1,23,999 انبیاء علیہ السلام کو عطا نہیں فرمائی، یہ فضیلت اللہ نے صرف ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ جب حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ کی یہ امت آخری امت ہے۔ قربان جائیے آپ علیہ السلام کی ذات پر۔ آپ نے فرمایا کہ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ انبیاء میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آیا ہوں۔ تو آج دنیا مرزائیت، دنیا قادیانیت، میرا اور آپ کا جو تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، وہ ہمارا یہ تعلق حضور کی ذات سے ختم کر کے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی لعین کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عقیدہ ختم نبوت کو پھیلائیں، اپنے دوست احباب میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں، اپنے گھروں میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں، اپنی دکانوں پر بیٹھ کر اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں۔ اس عقیدہ ختم نبوت کے بیان کرنے سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جس مسلمان بھائی کو عقیدہ ختم نبوت کا پتہ نہیں ہوگا، اسے عقیدہ ختم نبوت کا پتہ چل جائے گا۔ کل کو کوئی مرزائی قادیانی آ کر اس مسلمان کا قیمتی ایمان نہیں لوٹ سکے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ حضور کی شفاعت کا میں بھی طلبگار ہوں، آپ بھی طلبگار ہیں، پوری امت مسلمہ طلبگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا محمد اقبال صاحب